آداب ناظرین، رخشیز کریٹیویٹی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ سب کو ایک ایسی شخصیت سے تعارف کرانا چاہتی ہوں جن کی یادوں کے نقوش آج بھی ذہن میں تازہ ہیں۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو بھلائی نہیں جاتی، ان کی یادیں ان کے جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت مرحوم جناب حمید الدین آسی صاحب کی تھی، جو ہمارے نانا جان مرحوم جناب سید ذکی حسن خان صاحب کے بہترین دوستوں میں سے تھے۔ دراز قد، لمبی داڑھی، شیروانی اور ٹوپی پہچان تھی ان کی شخصیت کی۔ نانا جان کے یہاں صبح شام بلا ناغہ ان کا آنا جانا تھا۔ وہ انتہائی شفیق، مخلص اور بلا کے ذہین انسان تھے۔ وہ میڈیکل کے امتحان میں بہار، اڑیسہ اور بنگال تینوں صوبوں کو ملا کر اول آئے تھے۔ 7 سال تک مظفر پور کے ڈسٹرکٹ بورڈ میں میڈیکل آفیسر کی حیثیت سے نوکری کرتے رہے۔ 1934 کے زلزلے کے بعد انہوں نے سرکاری ملازمت کو ترک کر کے نجی پریکٹس شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب اپنے وقت کے شہر مظفر پور کے ایک مشہور معالج کی حیثیت رکھتے تھے۔ لوگ علاج کرانے شہر کے علاوہ دور دراز علاقوں سے بھی آتے۔ تشخیص اتنی اچھی تھی کہ مریض شفایاب ہوتے اور انہیں دعائیں دیتے۔ ڈاکٹر صاحب کی 2 شادیاں ہوئیں اور کل 9 اولاد ہوئیں۔ انہوں نے دوسری شادی اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا بشارت کریم رحمۃ اللہ کی دوسری صاحبزادی سے کی۔ انہیں حضرت مولانا بشارت کریم رحمۃ اللہ سے کافی عقیدت اور محبت تھی۔ ان کی گفتگو کا بیشتر حصہ اپنے پیر کے ذکر خیر میں ہی گزرتا تھا۔ تصوف ان کا خاص موضوع تھا۔ انہیں امام غزالی رحمۃ اللہ، مولانا روم رحمۃ اللہ اور امام ربانی رحمۃ اللہ کی تصانیف سے گہرا عشق تھا۔ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتے تو زیادہ تر دینی اور تصوف کی باتیں کیا کرتے۔ جب کسی موضوع پر بات کرتے تو اس موضوع کے مناسبت سے قرآن شریف کی آیات اور حدیث شریف کے حوالے دیتے۔ ان کی باتیں بہت صاف ستھری اور پاکیزہ ہوتیں۔ ان کی زندگی عین قرآن و سنت پر عمل پیرا تھی۔ ان کی اپنی ایک ذاتی لائبریری بھی تھی۔ ڈاکٹر حمید الدین آسی مرحوم کی شخصیت کافی پروقار اور باغ و بہار تھی۔ انداز بیاں اتنا پر اثر تھا کہ سننے والوں کے دلوں پر نقش کر جاتا۔ وہ بہترین معالج ہونے کے ساتھ ساتھ دلبستگی کے لیے شاعری بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا کوئی بھی کلام کسی رسالے میں نہیں چھپوایا اور نہ ہی مجموعہ کلام شائع کرانے کی کبھی خواہش کی۔ نام و نمود انہیں پسند نہ تھا۔ میرے والد مرحوم جناب محمد فضل الرحمن صاحب بھی ڈاکٹر صاحب سے بہت قرب رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت کے متعلق ہم لوگوں کو بتایا کرتے اور ہم لوگ بھی ان کی شخصیت کے متعلق جان کر ان سے بہت متاثر تھے۔ اب آئیے احساس کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کے پیچ و خم سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جسے حوادث کی آندھیوں اور تجربات کی تلخیوں نے اور بھی نکھار دیا۔ پیش خدمت ہے کلام آسی۔ سمجھتے تھے کہ مل جائے گی فرصت مر کے دنیا سے، مگر محشر میں دنیا کے یہ افسانے بھی آ پہنچے۔ آغوش میں راحت کی جو پلا، جو عیش کا دنیا دار رہا، وہ درد کی لذت کیا جانے، وہ لطف مصیبت کیا جانے۔ محبت کے شراروں سے جلا دو، گناہوں کے دلوں پر ہیں جو پردے۔ ازل سے تا قیامت کوئی حد ہے، کہاں تک امتحان آخر بشر دے۔ یہی کہتا ہوں میں حسن ازل سے، اگر دینا ہے کچھ حسن نظر دے۔ دعا کرتا ہوں میں اپنے خدا سے، میری باتوں میں اے مولا اثر دے۔ نچھاور کر خدایا سب پہ نعمت، مگر عاصی کو تو درد جگر دے۔ زباں پر گفتگو مہر و وفا کی، ذکر الفت کا، مگر دل میں فقط جور و جفا کا نام باقی ہے۔ دعا کو ہاتھ اٹھتے ہیں مگر آنسو نہیں گرتے،
دعا گو جا چکے پھر بھی دعا کا نام باقی ہے۔ شباب آیا ہوا ہے بے حیائی کی نمائش کا، زبانوں پر مگر اب بھی حیا کا نام باقی ہے۔ وفا کے نام سے بیگانہ یہ سارا زمانہ ہے، مگر عاصی کے ہونٹوں پر وفا کا نام باقی ہے۔ کامل کی سنو باتیں ناقص کی زباں سے تم، الفت کا سبق سیکھو شاعر کے بیاں سے تم۔ یوں ہنستے نہ تم ہرگز بلبل کے بھی نالوں پر، واقف جو اگر ہوتے کچھ سوز نہاں سے تم۔ تم کوئے محبت سے بھاگو نہ کبھی عاصی، پالو گے محبت کو اس بار گراں سے تم۔ میرا چرچا ستم گر کے لبوں پر جب بھی آتا ہے، تغیر اس کے تیور میں نمایاں ہو ہی جاتا ہے۔ ہم ان کی بزم میں نہ سہ بھلا کیسے چلے جائیں، ہمارا نام بھی سننا نہیں جب اس کو بھاتا ہے۔ ہمارا نام بھی سننا نہیں جب اس کو بھاتا ہے۔ میرا چرچا ستم گر کے لبوں پر جب بھی آتا ہے، فنا ہو کر وہ پیتا ہے بقا کا جام ہے ہمدم، جو ان کی تیغ ابرو کا جہاں میں زخم کھاتا ہے، جو ان کی تیغ ابرو کا جہاں میں زخم کھاتا ہے۔ میرا چرچا ستم گر کے لبوں پر جب بھی آتا ہے، میرے دل کو تڑپنے سے کبھی فرصت نہیں ملتی، نیا ایک تیر ہر لمحہ کوئی دل پر چلاتا ہے، نیا ایک تیر ہر لمحہ کوئی دل پر چلاتا ہے۔ میرا چرچا ستم گر کے لبوں پر جب بھی آتا ہے، خبر آفاق کی عاصی کے دل کو کچھ نہیں ہوتی، خود اپنے دل کا افسانہ وہ غزلوں میں سناتا ہے، خود اپنے دل کا افسانہ وہ غزلوں میں سناتا ہے۔ میرا چرچا ستم گر کے لبوں پر جب بھی آتا ہے، تغیر اس کے تیور میں نمایاں ہو ہی جاتا ہے۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں جناب سید امتیاز الدین صاحب کی، جو مرحوم جناب سید بدیع الدین پولا صاحب کے صاحبزادے اور ڈاکٹر صاحب کے داماد ہیں، جنہوں نے پرانی قدروں کی قدر کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی تحریر کو یکجا کر کلام عاصی کی شکل میں ان کی دیوان،
1913 میں شائع کرائی اور مجھے یہ کتاب بطور تحفہ عنایت فرمائی۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج ڈاکٹر صاحب ہم سب کے بیچ نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں آج بھی دل و دماغ میں زندہ ہیں۔ آخر میں ان کے ہی اس شعر کے ساتھ یادوں کے اس سفر کو تمام کرتی ہوں۔ آئے گئے کا تانتا یوں ہی لگا رہے گا، آئے گئے کا تانتا یوں ہی لگا رہے گا، آسی بھی چل بسے گا اپنی غزل سنا کر۔ ہماری یہ خراج عقیدت آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ لائک اور شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتی ہوں پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔